السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رضوانہ ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ حیدرآباد میں میں اپنے والدین اور ایک بڑی بہن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا ہم دونوں بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حالانکہ میری بڑی بہن اکثر بیمار رہتی تھی۔ ہم لوگ اس کا بہت علاج کروا رہے تھے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اسے بیماری کیا تھی۔ اکثر رات کو نیند میں سوتے ہوئے وہ ڈر جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ بہت ہی عجیب باتیں کرتی تھی۔ اماں مجھے یہ سب نہیں بتاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ معلوم ہوتا جا رہا تھا۔ بچپن میں تو ساری باتیں مجھ سے چھپا لی جاتی تھیں اور مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے اس گھر میں رہتے ہوئے اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میری بڑی بہن کے ساتھ شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، اس لیے وہ ڈرتی تھی اور اسے وہ دکھائی دیتا تھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اکثر اماں سے یہ کہتی تھی کہ اس نے کمرے میں کسی کو دیکھا ہے، لیکن جب ہم لوگ وہاں جا کر دیکھتے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی صحت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے اماں اسے کسی بھی کام کے لیے نہیں کہتی تھی اور وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے اپنی ساری پڑھائی گھر میں ہی مکمل کی تھی اور نہ ہی کبھی اماں اسے گھر سے باہر لے کر گئی تھی۔ کبھی میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی، ضد کرتی، تب بھی وہ انکار کر دیتی تھی، اور میں اماں اور ابا سے یہی کہتی تھی کہ وہ لوگ اسے باہر لے کر جایا کریں۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے میل جول کرے گی تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے ضد کرنے پر ایک مرتبہ اماں ابا نے ایسا کیا بھی تھا، لیکن اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب لوگ مل کر گھومنے کے لیے پارک چلے گئے۔ میری بہن جو جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی، اور پھر وہاں جا کر بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اماں ابا تو کافی گھبرا گئے تھے اور فوراً ہی ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد سے نہ تو میں نے کبھی اس بات پر ضد کی تھی، کیونکہ مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور پھر اس دن کے بعد سے جو کچھ جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلنے دی۔ محلے میں بہت ساری عورتیں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ ان میں سے بہت ساری اماں کی بہت اچھی سہیلیاں تھیں، کیونکہ ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ میری اماں تو یہیں کی تھی، جبکہ ابا کراچی رہتے تھے، لیکن پھر اماں سے شادی کے بعد انہوں نے یہیں پر گھر خرید لیا تھا، کیونکہ میری اماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اپنے والدین کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میرے ابا نے اماں کی بات مانتے ہوئے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس لیے بچپن سے ہی میری اماں یہاں رہ رہی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً محلے کی ہر عورت انہیں جانتی تھی۔ جو بھی کوئی عورت گھر آتی تھی میری بڑی بہن کو دیکھ کر وہ اماں سے یہی کہتی تھی کہ اماں کو اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اماں ابا کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کی کچھ بیماریاں ان کی شادی ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اماں یہ بات سن کر چپ ہو جاتی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی میری بڑی بہن کی شادی کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک دو رشتے بھی ہمارے گھر آئے تھے، لیکن اماں نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بھی ان کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ٹھیک ہی تو کہتے تھے، ہو سکتا تھا کہ میری بہن شادی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور ویسے بھی ساری زندگی اماں اور ابا اسے اپنے ساتھ اس گھر میں تو نہیں رکھ سکتے تھے، ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنی ہی تھی، اور اگر اماں ابا کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد اس کا کیا ہوتا۔ مگر اماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں ابھی اس کی شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کچھ سوچا ہوا ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور پھر میری اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ سبھی اس بات پر حیران تھے کہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر اماں نے چھوٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو بھی اس کے پیچھے کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ زیادہ لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ میری بڑی بہن کی بیماری کی وجہ سے اماں اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اسے کوئی ایسی جان لیوا بیماری تو نہ تھی۔
کہ جس کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا جاتا۔ وہ تھوڑی سی کمزور تھی اور باقی لڑکیوں سے تھوڑی سی مختلف تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ کسی بات کو وجہ بنا کر اسے اسی گھر میں رکھا جاتا۔ اماں ابا ہمیشہ ہمارے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچتے آئے تھے، اسی لیے میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے میری بہن کے لیے اچھا نہیں سوچا۔ یقیناً انہوں نے یہ سب کچھ کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اماں مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سب لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی اماں نے کسی کی بات نہیں سنی، اور میرے لیے انہیں ایک رشتہ پسند آ گیا تھا، اور انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میری منگنی ہو چکی تھی، لیکن ابھی شادی میں وقت تھا۔ ایک دن اسی طرح سے اماں ابا میرے ابا کے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے کراچی جا رہے تھے، جب راستے میں ان کا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں میری اماں ابا دونوں ہی ہم دونوں بہنوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں ابا کا اس طرح سے چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہمارے سر پر تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو ہماری حفاظت کرتا، اور ابا کے جانے کے بعد تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر پھر بھی مجھے اپنے آپ کو مشکل حالات میں سنبھالنا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میری بہن بھی تھی جو کہ مجھ سے بڑی تھی لیکن بہت ہی معصوم تھی۔ مجھے اس کی بے حد فکر ہوتی تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، جبکہ اسے بھی اس بات کی تسلی دلائی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اماں ابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میں اس کے ساتھ موجود ہوں، میں کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد ہم دونوں بہنیں اکیلی ہو گئیں، اسی لیے سب لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں، اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ رکھوں۔ اس طرح سے ہم دونوں بہنوں کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا اور ہم لوگ دنیا والوں کی بری نظروں سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ایسے حالات میں یہی بہتر تھا۔ رشتہ تو اماں ابا نے اپنی زندگی میں ہی میرا طے کر دیا تھا، اور پھر سب رشتہ داروں نے مل کر شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ رخصت ہو کر شادی کر کے میں اپنے سسرال آ گئی، جبکہ شادی کے بعد اپنی بیمار بہن کو بھی میں اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا اور ہم دونوں یتیم تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے اس گھر کو میں نے کرائے پر دے دیا، اور اپنے سسرال والوں سے یہی کہا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا جو بھی کرایہ آیا کرے گا اس سے میں اپنی بہن کے اخراجات پورے کروں گی۔ ایسے میں میری بہن کی اس گھر میں موجود ہونے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شروع میں تو سب لوگوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن ان کی خاموشی مجھے عجیب سی پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ اس بات پر خوش نہیں تھے کہ میں اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، لیکن میری یہ مجبوری تھی، میں اسے اس گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی۔ زیادہ تر میری بہن اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، میرا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا اور سارا دن میں اسے اپنے کمرے میں رکھتی تھی تاکہ کسی کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر رات کو میں اسے اپنی نند کے کمرے میں سلا دیتی تھی۔ کچھ دن تو اسی طرح سے گزرے تھے، جب آہستہ آہستہ میرے سسرال والے میری بہن سے تنگ آنے لگے تھے، کیونکہ میری بہن اکثر رات کو ڈر جاتی تھی اور شور مچانے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میری نند سے اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہ تھا، اور نہ ہی اپنے کمرے میں۔ میں سارے گھر کے کام خود کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی میری نند کو یہی شکوہ تھا کہ میری بہن آرام سے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑتی ہے، سارا دن کمرے میں آرام فرماتی ہے، اور پھر جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو چیخ چیخ کر انہیں بے آرام کرتی ہے۔ میں اپنی بہن کو بہت سمجھاتی تھی کہ وہ اس ڈر کو اپنے دل سے ختم کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور پرسکون ہو کر سو جایا کرے۔ میرے سمجھانے کے بعد اس میں کافی بہتری آئی تھی، اور اب تو اس نے رات کو اٹھنا اور شور کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسے اسے کمرے میں سلا کر جاتی تھی، صبح ویسے ہی وہ اس جگہ پر لیٹی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت دکھ بھی پہنچتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی وجہ میرے سسرال والے مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا قصوروار وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ میں بہت بے بس
اور مجبور ہو گئی تھی۔ میں نہ تو اپنی بہن کو یہاں سے بھیج سکتی تھی اور نہ ہی سسرال والوں کو سمجھا سکتی تھی۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں یہ بے بسی اور ندامت دیکھ کر مجھے مزید افسوس ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، مگر پھر بھی میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ شاید اسی طرح سے ہونا تھا اور قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ اس وقت میں شدت سے اماں ابا کو یاد کرتی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے، آخر میری بہن سے ان لوگوں کو کیا پریشانی تھی؟ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اور ویسے بھی جو انسان بھی گھر میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ میری بہن ان پر بوجھ نہیں تھی۔ اس کے سارے اخراجات، دوائیوں کے اخراجات اور دوسرے، وہ سب تو گھر کے کرائے سے میں پورے کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں یہ بات کرتی تو میرے شوہر کو غصہ آ جاتا اور وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا۔ وہ بھی اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ گیا تھا اور میری بہن کا وجود اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ میرا شوہر روز رات کو جب گھر واپس آتا تو زور زور سے لڑنے لگتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اگر انہیں یہ بات پہلے معلوم ہوتی کہ ایک کے ساتھ دوسری مفت میں بوجھ بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی تو وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں رشتہ نہ کرتے۔ میری بیمار بہن یہ ساری باتیں سنتی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے مجھ سے کسی بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ نہ صرف میرا شوہر بلکہ میری ساس اور میری نند بھی موقع ملتے ہی اس پر برس پڑتی تھی اور اسے اس بات کا احساس دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی کہ وہ ان لوگوں پر ایک بوجھ ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ اس گھر میں میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرے سسرال والے بنا بات کے اسے ذلیل کرتے تھے اور اب یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں اب تک یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میری سسرال والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ان کے دل میں تھوڑا سا ہی رحم آ جائے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر اپنے کام سے ابھی گھر واپس آیا ہی تھا کہ میری نند نے اور ساس نے اسے کمرے میں بلا لیا اور میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آج تو کچھ بڑا ہنگامہ ہو کر رہے گا، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر اس کمرے سے باہر آیا تھا، میری ساس نے، میری نند نے جانے کیا کچھ کہا تھا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میں ابھی اور فوراً اپنی اس پاگل بہن کو اس گھر سے نکال دوں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور ہم دونوں کو اس گھر سے نکال دے گا۔ اگر مجھے اپنا گھر بچانا ہے تو مجھے اسے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی بہن کو ایسے کیسے چھوڑ دیتی اور اسے کہاں چھوڑ کر آتی؟ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، لیکن اس گھر کے لوگ تو وہ جیسے پتھر کے ہو گئے تھے، ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میری بہن کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خاموشی سے مجھ سے یہ کہا کہ میں اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑا، وہ وہاں پر رہ لے گی۔ ایسے میں اپنا گھر برباد نہ کروں، اور ویسے بھی اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ ویسے وہ چاہتی نہیں تھی، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا، اور میں نے اپنی بہن کا ضروری سامان باندھا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اپنی بہن کو ایک یتیم خانے میں نے چھوڑ دیا، اسے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی۔ میں اسے کس دل سے اس جگہ پر چھوڑ کر آئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی تھی جبکہ میری ساس اور میری نند دونوں اس بات پر بے حد خوش تھیں کہ انہوں نے آخر کار وہ کر ہی لیا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، بس اپنا وقت گزار رہی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، مگر اس کے ساتھ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہتا تھا کہ جانے میری بہن کس حال میں ہوگی، کسی نے اسے کھانا بھی دیا ہوگا یا نہیں، یا وہ بھوکی بیٹھی ہوگی۔ میری بہن کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔
جب ایک دن میرا شوہر اپنے کام سے واپس آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا اس کی نوکری چلی گئی ہے۔ اس کے مالکوں نے بنا کسی بات کے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ جو کچھ اس نے کیا ہی نہیں تھا اس کا الزام بھی اس پر لگا کر اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی، اور پھر اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں ہر چیز کی تنگی ہونے لگی تھی، نہ صرف پیسوں کی بلکہ ضرورت کی اشیاء بھی گھر میں ختم ہونے لگی تھی، اور میرا شوہر جگہ جگہ مارے مارے نوکری کے لیے پھرتا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی دوسری نوکری نہیں ملی تھی، اور حالات ابھی تک ویسے ہی چل رہے تھے۔ میرا شوہر روز ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ آج وہ کوئی نہ کوئی کام تلاش کر کے ہی لوٹے گا۔ اس دن صبح سے ہی مجھے اپنی بہن کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر گھر سے نکلا تو میں نے یہی سوچا کہ میں بھی اپنی بہن سے مل لاتی ہوں، اور اس کے واپس آنے تک میں واپس آ جاؤں گی۔ ویسے بھی میرا شوہر صبح کا جاتا شام کو ہی گھر لوٹتا تھا، اور اتنی دیر میں تو میں آسانی سے اپنی بہن سے مل کر گھر واپس آ سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور اپنی نند سے بہانہ بنایا، یہ کہا کہ مجھے اپنی ایک سہیلی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے مجھے کام کے بارے میں بتایا تھا، میں گھر بیٹھ کر تھوڑے بہت پیسے کما لوں گی۔ یہ بات سنتے ہی تو انہوں نے مجھے فوراً جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح کہنے سے وہ مجھے جانے دیں گی۔ اگر میں کوئی اور بات کہتی تو یقیناً وہ مجھ سے 10 سوال اور کرتی، لیکن پیسوں کا نام سن کر دونوں چپ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے مجھے فوراً بھیج دیا۔ اس دن میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے اس یتیم خانے پہنچی، اور وہاں جا کر جیسے ہی میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہاں کی ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی، اور وہاں کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بہن تو ایک بڑی اچھی اور آسائشوں والی زندگی جی رہی تھی۔ جس کمرے میں وہ موجود تھی یہ کمرہ باقی کمروں سے بالکل الگ تھا۔ میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور وہاں پر ہر آسائش موجود تھی، جبکہ میری بہن شہزادیوں کی طرح اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس 2 ملازمائیں بھی موجود تھیں جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی تھی اور حیرت بھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ کسی بھی یتیم خانے میں ایسا تو بالکل نہیں ہوتا کہ وہاں پر رہنے والے یتیموں کو اس قسم کی آسائشوں والی زندگی ملے۔ میرے وہاں جاتے ہی جو 2 ملازمائیں میری بہن کے پاس موجود تھی وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئیں، اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، جبکہ میری بہن فوراً سے اٹھ کر میرے گلے لگ گئی اور کافی دیر اسی طرح سے میرے گلے لگی رہی۔ جب کافی دیر بعد وہ مجھ سے الگ ہوئی تو میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت ہی خوبصورت جو میں نے آج سے پہلے تو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں جو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جانے وہاں پر کوئی میری بہن کا خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں، لیکن یہاں اس کی زندگی دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ ایسی زندگی تو کبھی اسے ہمارے گھر میں اماں ابا کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ملی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ان یتیم خانے والوں نے میری بہن کو اتنی آسائش آخر کس وجہ سے دی تھی؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی اور بڑی وجہ تو نہیں تھی؟ ایک لمحے کے لیے تو میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میری بہن ہی تھی جو مجھے سچ بتا سکتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہیں، ساری الجھنیں سلجھ گئی ہیں، اور اب وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ یہ بات مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے میرے سسرال نہیں آ سکتی تھی کہ کہیں وہ لوگ اسے دوبارہ سے وہاں دیکھ کر مجھ پر غصہ نہ کریں۔ اسی لیے وہ میرے انتظار میں تھی کہ میں کب اس سے ملنے کے لیے آؤں اور وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی، اتنا بڑا راز مجھے بتائے۔ میں تجسس کے مارے اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، جب اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا تھا، لیکن حلیے سے کافی امیر آدمی لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا میری بہن کے قریب آیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ آدمی کون تھا اور اس طرح سے میری بہن کے قریب کس طرح بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی اور سوال کرتی یا کچھ بھی سمجھتی،
اس آدمی نے مجھے کشمکش میں دیکھ کر میرے سوال کا خود ہی جواب دیا اور یہ کہا کہ میری بہن اس کی بیٹی ہے، اور وہ آدمی شہر کا بہت ہی امیر ترین آدمی تھا۔ یہ یتیم خانہ بھی اسی کا تھا، اور اس یتیم خانے کو وہ جانے کتنے سالوں سے چلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے یتیم خانے تھے جو اسی کے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بے سہارا ہوتے ہیں اس نے بہت سارے ایسے ادارے بنائے ہوئے تھے۔ میری بہن اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو میری بہن تھی اور بچپن سے ہمارے ساتھ تھی، ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ تو اس آدمی نے مجھے آج سے 20 سال پرانی کہانی سنانی شروع کی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب میں اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ میرے ابا کا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے تھا۔ میرے ابا کراچی میں شہر میں کام کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر محنت مزدوری کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ بہت کوشش اور محنت کرتے تھے تاکہ اپنے گھر کے حالات کو بدل سکیں، لیکن روز کی مزدوری سے جو بھی پیسے وہ کماتے وہ گھر کے اخراجات میں ہی نکل جاتے تھے، اس لیے وہ کچھ جمع نہیں کر پا رہے تھے۔ اور پھر ایک دن ان کی ملاقات شہر کے ایک رئیس آدمی سے ہوئی، جن کی شہر کے تھوڑا باہر ایک بہت بڑی حویلی تھی، اور وہ وہاں کے بڑے جاگیردار تھے۔ آس پاس کی جتنی زمینیں تھیں انہی لوگوں کی تھیں۔ میرے ابا کیونکہ بہت محنتی تھے، اس لیے جب اس نواب نے میرے ابا کو کام کرتے اور محنت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ میرے ابا کی محنت سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی لیے انہوں نے میرے ابا کو اپنی حویلی میں نوکری دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ابا کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میرے ابا ان کے لیے کام کرتے تھے، جس کا وہ اچھا خاصا معاوضہ ابا کو دیتے تھے، اور اس طرح سے ابا کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ جیسے ہی ہاتھ میں پیسہ آیا تو گھر والوں نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے ابا نے اماں سے شادی کی اور انہیں بھی اپنے ساتھ اسی جگہ لے آئے۔ حویلی والوں نے اماں کو اور ابا کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی دیا تھا۔ میری اماں بھی حویلی میں جا کر وہاں کی مالکن کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی، جبکہ ابا باہر کے کام دیکھتے تھے۔ حویلی کے مالک اور مالکن بہت ہی نیک دل اور اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی ملازم کو ملازم نہیں سمجھا تھا، اور اماں ابا کو تو انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا تھا۔ اماں ابا کو وہاں رہتے ہوئے 1 سال گزرا تھا، اور 1 سال میں حویلی والوں نے کبھی بھی ان دونوں سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ مالک اور مالکن کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ اب انہوں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا بھی تھا، اور پھر آخر کار 10 سالوں بعد انہیں خوشخبری ملی تھی، جس نے ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ دونوں ہی اس بات پر بے حد خوش تھے، لیکن ان کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ ان کی آنے والی اولاد پر کسی نے بہت ہی برا کالا جادو کیا ہے۔ ان کی جو بھی اولاد ہوگی، جیسے ہی وہ اس دنیا میں آئے گی، اور اگر اس نے اس حویلی کا کچھ بھی کھایا یا پھر ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے اندر گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ دونوں اس بات سے بہت پریشان تھے۔ یہ جادو کسی اور نے نہیں بلکہ مالک کی دوسری بیوی نے کیا تھا۔ مالک اکثر اپنے کام کی وجہ سے شہر جاتے تھے، جہاں پر انہیں نرگس نامی ایک طوائف سے محبت ہو گئی تھی، اور انہوں نے محبت میں آ کر اس سے دوسری شادی کر لی تھی اور اسے حویلی میں لے آئے تھے۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس نے کالے جادو میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اور اس نے حویلی میں رہتے ہوئے حویلی والوں پر اپنے کالے جادو کا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مالک پہلے تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن پھر جب اپنی دوسری بیوی کی سچائی ان کے سامنے آئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ایسی عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں رہنے نہیں دے سکتے تھے، جبکہ ان کی پہلی بیوی نے خوشی خوشی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس دوسری عورت کو بھی برداشت کر لیا تھا، جو کہ ایک طوائف تھی۔ اور مالک نے جہاں سب کے خلاف جا کر اس سے نکاح کیا تھا، اسے عزت دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں بھی لائے تھے۔ لیکن اس عورت نے اس گھر میں آتے ہی یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ حقیقت میں وہ مالک کی پہلی بیوی کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ نہ صرف پہلی بیوی کو، بلکہ مالک سے جڑے ہر رشتے کو وہ اس سے دور کر دینا چاہتی تھی۔
تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی اس حویلی پر راج کرے، اور اسی چکر میں جانے اس نے کیا کچھ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حویلی میں بہت سارے ایسے واقعات ہونے لگے تھے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر مالک نے جب اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس وقت اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ طوائف اتنی آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، تب بھی وہ باز نہیں آئی تھی، اور اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک ایسے کالے جادو کا حصار اس حویلی کے گرد باندھ دیا تھا۔ یہ حویلی ساری زندگی اولاد کو ترسے اور ان کے ہاں اولاد نہ ہو، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا کہ اس نے جاتے ہوئے کیا کیا ہے۔ وہ خود تو یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اپنا برا سایہ یہیں پر چھوڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے مالک اور مالکن 10 سالوں سے بے اولاد تھی۔ لیکن پھر بڑی مشکلوں سے جب ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، تو یہاں کے ایک بہت ہی جانے مانے پیر جو اکثر حویلی میں آیا کرتے تھے، انہوں نے مالک اور مالکن کو یہ بری خبر سنا دی تھی کہ ان کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میری اماں ابا حویلی میں ہی موجود ہوتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی کافی پریشان تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ظاہر سی بات تھی، ان کی جو بھی اولاد اس دنیا میں آتی اس حویلی میں ان کے ساتھ زندگی گزارتی۔ ایسے میں پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس نے اس گھر کا پانی بھی ایک قطرہ بھی پیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ جب بہت سوچنے کے بعد سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہاں سے دور بھیج دیا جائے گا تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ہی پیر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جادو 20 سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسے اس حویلی میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن 20 سال بہت لمبا عرصہ تھا۔ اتنا لمبا عرصہ وہ لوگ اپنی اولاد سے دور رہتے، مگر اس کی زندگی کے لیے انہیں یہ بھی قبول تھا۔ اور پھر جیسے ہی ان کی بیٹی اس دنیا میں آئی تھی، انہوں نے اسے میرے اماں ابا کے حوالے کیا تھا اور ان سے یہ کہا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر دور چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی محبت میں آ کر وہ اسے واپس اس حویلی میں لے آئیں اور ان کی بیٹی اپنی جان سے چلی جائے۔ اماں ابا اس بچی کو لے کر حیدرآباد آ گئے تھے اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ مالک اور مالکن کبھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ اسے دیکھ کر اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس سے دور رہیں۔ اور پھر میرے ماں باپ نے ان کی بیٹی کی پرورش کی اور اسے پال کر بڑا کیا تھا، اور وہ لڑکی میری بہن تھی جسے بچپن سے میں اپنی بڑی بہن سمجھتی آ رہی تھی۔ حقیقت میں وہ میری بڑی بہن نہیں تھی، بلکہ میرے سامنے موجود اس شخص کی بیٹی تھی جو مجھے یہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا، اور یہ اس جادو کا ہی اثر تھا کہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی اور اسے خواب میں ایسی چیزیں دکھائی دیتی تھیں، اور میری اماں ابا یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میری اماں اسی لیے تو میری بڑی بہن کی شادی کہیں پر بھی طے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ وہ ان کے پاس کسی کی امانت ہے، اسی لیے اس کی زندگی کا فیصلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے مالک سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی 20 سال پورے ہوں گے تو وہ ان کی بیٹی، ان کی امانت انہیں سونپ دیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں یہ ان کی مرضی ہوگی۔ اسی لیے تو اماں ابا میری بہن کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے رہے تھے، اور آج ساری کہانی کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ میری بڑی بہن بہت ہی برکت والی تھی، کیونکہ چاہے وہ بیمار رہتی تھی لیکن وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہمارے گھر میں موجود ہونے سے برکت تھی۔ اور اس کے گھر سے آتے ہی میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی اور ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے، اور میرے شوہر نے اس بے سہارا لڑکی کو جس طرح سے گھر سے نکال دیا تھا، آج وہ کس طرح سے آرام اور سکون کی زندگی جی رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری بہن کی زندگی میں وہ خوشی آخر کار آ ہی گئی تھی جس کا میں نے بچپن سے انتظار کیا تھا، اور وہ سارے برے خواب اس کا پیچھا چھوڑ چکے تھے، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ماں باپ اسے واپس مل گئے تھے۔
اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مالک اسے اپنے ساتھ حویلی لے جانا چاہتے تھے، لیکن میری بہن کا کہنا تھا کہ جب تک میں اس سے ملنے کے لیے نہیں آتی وہ اسی یتیم خانے میں رہے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے ملنے کے لیے یہیں آؤں گی اور مجھے وہ یہاں نہ ملی تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ اسی لیے وہ ابھی تک یہیں تھی اور یہاں سے گئی نہیں تھی۔ اس لیے اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اس یتیم خانے کے مالک نے، جو اس کے والد تھے، انہوں نے اسی کمرے میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ سیٹ کروا دیا تھا تاکہ اسے یہاں رہتے ہوئے بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں اپنی بہن سے مل لیا تھا اور مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ حویلی چلی گئی، جبکہ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سسرال والوں کو بھی ساری حقیقت بتا دی تھی، جسے سن کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ میرے شوہر کو اور میرے سسرال والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ میری بہن سے معافی مانگنا چاہتے تھے، اور پھر میرے مجبور کرنے پر میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی تھی۔ جب سب نے اس سے معافی مانگی اور میری بہن نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور میری بہن کے کہنے پر ہی اس کے والد نے میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری دلوا دی تھی، جس کی وجہ سے میں بے حد خوش تھی اور جس کے لیے میں جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ حالات اب بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، میں اپنے گھر میں خوش تھی اور میری بہن اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد بھی ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں۔ کبھی میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی اور کبھی وہ مجھ سے ملنے یہاں آ جاتی تھی، اور اب کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔